بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی پر لکھی ہوئی تسبیح نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا اللہ پاک اس کا دیوانہ اور وہ اللہ پاک کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین و کرام، ایسی تسبیح جو عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نشاور کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی اپنے وہ ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کی بلکہ جنتی حوروں کے پلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تسبیح فجر کے وقت جو بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا اور لاڈلا بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنوا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ پاک کے نبی سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ پاک کی اطاعت کریں، نیک اعمال کریں، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ پاک کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، یہ فضیلت و برکت والی تسبیح مبارکہ ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کا دوست کہلاتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور وہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں۔ غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین و کرام، ایک بہت ہی خاص اور مشرف وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے اور ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین و کرام، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا یہ وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے
یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا. آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا. قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ سب خود حیران رہ جائیں گے. آپ کے پاس دولت کی کمی ہے, آپ کے پاس گھریلو پریشانیاں ہیں, اس تسبیح کا وظیفہ کریں, انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی ہر مشکل حل ہو جائے گی. انسان کو سکون صرف اللہ پاک کے ذکر سے ہی ملتا ہے. یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے, سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے, اس کو اللہ تعالی ضرور عطا فرما دیتا ہے. ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے صرف اور صرف ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں, آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا, آپ بھی اسی طرح کام کریں, حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں. آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں, جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانب ثانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں. ہر ماہ رزق حلال ہی آپ گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک بھی لقمہ کسی کے پیٹ میں نہ جائے. حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو وظیفہ ہے, جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے. یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ پاک کا دوست کہلاتا ہے, کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے, اور جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کا, اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. محترم ناظرین و کرام, یہ ساری نعمتیں جو ہیں, یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ تعالی دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اوپر قرض ہے, آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے, تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں, کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو بہنوں, جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا. وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا. جہنم کے انتہائی نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے, جھوٹ سے توبہ کرنی ہے, غیبت سے, چغلخوری سے توبہ کرنی ہے. لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی ہے بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہے اس سے معافی مانگیں, چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں. دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کریں گے, آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں. آپ عاجزی اختیار کریں, جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے. محترم ناظرین و کرام, آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا. کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. جب فجر کی نماز ادا کر لیں, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں. مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں. آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو, اس اعمال کو کر سکتے ہیں. کوئی ایسی پابندی نہیں, لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر ہوگا. محترم ناظرین و کرام, اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں
فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل ضرور کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کو سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا لٹا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو فجر کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن نبی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز بجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے دوسری منافقت سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہمیں وہ ذوق دے جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتے ہیں یعنی باجماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمہ میں چلا جاتا ہے جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز کو شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخرت سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مسک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانا پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے
گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے، اور رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اور اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو کلمات لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہی اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لیا اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھ لینا ہے، اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگیں برکت والی، خیر و عافیت والی رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔